اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ۔ دوستو آج میں آپ کے پاس امریکہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی شاندار قسم کی پیش رفت جو ہوئی ہے امریکہ میں ان کی شکست کے حوالے سے، جو کہ ان کے امریکہ کے جو آرمی اور دیگر فورسز کے جوائنٹ چیف ہیں اور چیئرمین ہیں، ان کے بیان کے حوالے سے کہ کیا انہوں نے کہا کہ شکست کس طرح سے ہوئی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے ٹوٹل ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی اس وقت جو ہے وہ ٹھانی ہوئی ہے، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہونے کے قریب ہے۔ کوئی شک نہیں، کوئی مبالغہ آرائی سے میں کام نہیں لے رہا کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ اس طرح سے ہے کہ امریکہ اسے نہ اپنا دوست سمجھ رہا ہے نہ اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، بلکہ پاکستان نے جتنی کوششیں کی امریکہ کے لیے وہ ساری کوششیں فراموش کر گیا امریکہ، اور امریکہ نے باقاعدہ طور پر یہ وزارت خارجہ کے توسط سے ان کے وزیر خارجہ، امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ بات کہی کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ 20 سال دھوکہ کیا، اور پاکستان نے بظاہر ہمارا ساتھ دیا، لیکن انڈر گراؤنڈ پاکستان طالبان کے ساتھ تھا، اور افغانستان میں ہمیں شکست پاکستان کی وجہ سے ہوئی۔ اب اس کے جواب میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امریکہ میں ٹیکس دہندگان کا ایک بہت بڑا ایک سیکٹر ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے، جو اگر ٹیکس دیتے ہیں اپنی حکومت کو تو وہ ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ ہم نے جو آپ کو ٹیکس کی مد میں پیسہ دیا تھا، جو اربوں ڈالر خربوں ڈالر دیے تھے، وہ کہاں خرچ کیے، اور اگر خرچ کیے تو وہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا، یا وہ حرام گئے یا خراب گئے یا فضول گئے یا وہ برباد ہوئے۔ تو ٹیکس دہندگان کی جانب سے افغانستان میں شکست کے حوالے سے جو ایک میٹنگ کال کی گئی، تو اس کا دوسرا دن تھا، جس دوسرے دن میں امریکہ میں جو اس وقت جنرل مارک ملی ان کے چیئرمین ہیں ان کی فورسز کے، انہوں نے ایک واضح طور پر بیان دیا، واضح طور پر بتایا ان کو کہ پاکستان یا دوسرے ممالک اس افغانستان میں امریکن شکست کے ذمہ دار نہیں، بلکہ افغانستان میں شکست ان کی اسٹریٹجک ناکامی تھی۔ وہ اسٹریٹجی اتنی غلط بنا چکے تھے کہ انہیں پلان کرنے میں دشواری ہوئی، وہ بغیر سوچے سمجھے اٹیک کر گئے۔ افغانستان کو اٹیک کرنے کے لیے، افغانستان کو فتح کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک وسیع پیمانے پر پلاننگ کی ضرورت تھی۔ امریکن افواج اور امریکن گورنمنٹ نے بنا سوچے سمجھے اس وقت افغانستان پر اٹیک کر دیا، اور اس کے بعد 20 سال اپنی بربادی کروانے کے بعد آج 20 دن میں وہ افغانستان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور وہیں طالبان جنہیں ختم کرنے کا ارادہ لے کر امریکہ افغانستان میں گیا تھا، وہ آج دوبارہ طالبان اپنے ملک میں اپنی افواج لے کر قابض ہیں، اور اس وقت مکمل طور پر افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے۔ تو آج جب انہیں پوچھا گیا کہ بتائیں کہ کس طرح سے ہمیں شکست ہوئی، تو جو مارک ملی جنرل صاحب نے ایک بیان دیا، اس میں سٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا یہ اسٹریٹجی ہماری غلط تھی، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم اگر 20 سال بھی لگاتے تو ہمیں نکلنے میں شکست ہی ملتی۔ ہم 20 دن میں نکل آئے تو ہمیں شکست ہوئی ہے، اگر ہم 20 سال میں بھی نکلتے تو ہمیں شکست کا ہی سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ افغانستان کو جیتنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور اس میں جو امریکن سینٹ میں جو کانگریس کی جانب سے بل پیش کیا گیا، جس میں یہ بات کی گئی کہ پاکستان کے اوپر جتنا پیسہ خرچ کیا گیا اس کا حساب لیا جائے، تو اس کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے، پاکستان کی حکومت کی جانب سے واضح طور پر بتا دیا گیا کہ پاکستان نے ہمیشہ بطور امریکن الائی اور نیٹو افواج کے ساتھ انہیں مدد کرنے کے لیے اپنے اڈے دیے، اپنے ہوائی اڈے دیے، اپنے ایئرپورٹس دیے، اپنا جو نیٹو سپلائی تھا ان کی
جو ان کی اشیاء خرد و نوش ہے، ان کا اسلحہ ہے، ان کے ٹینکس ہیں، ان کے دوسرے جو لوازمات تھے، جو ضروریات زندگی تھی، وہ پورا کرنے کے لیے پاکستان نے انہیں اپنے روڈز فراہم کیے، پاکستان نے اپنی افواج فراہم کی، پاکستان نے اسی بنیاد پر ٹی ٹی پی پاکستان جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کا مقابلہ کیا، اور پاکستانی عوام نے جس طرح سے دہشت گردی کا سامنا رہا، جس طرح سے پاکستانی عوام نے قربانیاں دیں، یہ دنیا کے سامنے واضح ہیں۔ اور پاکستان نے تقریباً کوئی 70 سے 80 ہزار لوگوں کی جانوں کی قربانی دی، اور پاکستان نے اربوں ڈالر کا نقصان کیا امریکہ کا ساتھ دینے پر۔ یہاں پر پاکستان، چائنا، رشیا اور ایران نے متفقہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی کہ افغانستان کو اس کو بنانے کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو جس طرح سے تباہ کیا ہے، اس کی بلڈنگیں تباہ کی، اس کے روڈز تباہ کی، اس کے بے تحاشا نقصان کیا، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ یہاں پر کم از کم 10 ارب ڈالر خرچ کرے۔ تو یہ معاملات، یہ باتیں جو تھیں وہ کسی طور پر بھی امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھیں، لیکن انہوں نے جس طرح سے کانگریس میں بل پیش ہوا، کانگریس کی طرف سے سینٹ میں، لیکن ان تمام باتوں کا جواب من جملہ جنرل مارک ملی نے دے دیا، اور بتایا کہ پاکستان اس میں ذمہ دار نہیں، یا کوئی دوسرے ممالک اس میں ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ ہماری اپنی پالیسی، ہماری اپنی اسٹریٹجی اتنی غلط تھی کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ پاکستان نے جو ایبسلوٹلی نو کا ایک مطلب کہ انکار، اسٹریٹ فارورڈ انکار کیا تھا، اس کے رزلٹ میں امریکہ اور دوسرے ممالک، ہندوستان، برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس تو خیر اب ان سے الگ ہے، تو یہ تمام ممالک نے جب فیصلہ کیا کہ پاکستان کو ہم نے اب مزہ چکھانا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان پر اٹیک یہ کیا کہ پاکستان میں کرکٹ ٹیموں کو آنے سے روک دیا، اور جو نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار تھی انہیں واپس بلا لیا گیا۔ اب وہ پاکستان پر پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمسایہ ممالک بہت زبردست قسم کے چائنا کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ پوری کمر لگا کے کھڑے ہیں۔ رشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان، اگر امریکہ کوئی ناجائز پابندیاں لگاتا ہے، پھر بھی پاکستان سروائیول کے لیے انشاءاللہ تیار ہے، اور پاکستان کسی صورت بھی اب جھکے گا نہیں، بلکہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور تمام دنیا کو ساتھ لے کے چلے گا، چاہے اس میں امریکہ ہو یا کوئی ہو۔ لیکن یہاں پر جو قابل غور بات یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی وہی ہے جو سابق امریکن وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ پاکستان یا ہندوستان یا کوئی بھی ملک، جو ملک امریکہ کا دوست ہے وہ کبھی بھی امریکہ سے نہیں بچ سکتا، بلکہ اس طرح سے کہا تھا کہ امریکہ کا دشمن تو امریکہ سے بچ سکتا ہے، لیکن امریکہ کا دوست کبھی امریکہ سے بچ نہیں سکتا۔ اس بات کا ثبوت امریکہ نے ایک بار پھر دیا۔ دوستو، یہ تھی میری ویڈیو آج کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔